يتخذ ولدا والصلوات والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعدهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من شهد منكم الشهر فليصمه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زیوکار احباب، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، بے شمار سارے احباب اوہن جنہیں اس رمضان المبارک دی آمد تو پہلے اس دنیا فانی دے اندر موجود ہیں، لیکن رمضان شریف تو پہلے اس دنیا تو رخصت ہو گئے ہیں. اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. کیا پتہ آئندہ رمضان المبارک دیا رحمتاں تے برکتاں اے اللہ کریم نے اساں گناہگاراں دے حصے وچ لکھیاں یا نہیں. واللہ اعلم بالصواب. اے جڑا رمضان المبارک ساری زندگی دے اندر آ چکا ہے، جڑے دوست احباب نو اللہ نے روزے دی، تراویح دی، تہجد دی، تلاوت دی، اپنے رستے دے اندر خرچ کرن دی، جو اللہ کریم نے نیک کہ سارے انبیاء علیہ السلام دی شان تے مقام تے رتبہ بڑھا کے، لیکن سارے انبیاء علیہ السلام دی جو اللہ نے سب تو زیادہ فضیلت در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم عطا کی تھی،
سارے انبیاء علیہ السلام مل کے بھی حضور سیدی شان تے مقام دا مقابلہ نہیں کر سکتے. ایویں اللہ کریم نے یہ جڑی آخری امت ہے جس دی نسبت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نال پچھلے سارے انبیاء علیہ السلام دیا امتاں مل کے بھی اس آخری امت دی فضیلت کا مقابلہ نہیں کر سکتیاں. قرآن پاک دے اندر مستقل اللہ کریم نے یہ شے بیان فرمائیے. میں دورے تفسیر دے اندر احباب کو ایک پوائنٹ لکھوینا ہونا کہ اس امت نو اللہ کریم نے کیڑیاں کیڑیاں فضیلتاں دتیاں. ایک فضیلت دا ذکر اج کرنا انشاءاللہ اس نشستی چ رمضان المبارک کے حوالے نال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تو میں گل شروع کر لگا. سارا عقیدہ تے ایمان یہ ہے کہ جی میں اللہ دا قرآن حق ہے, اللہ دے محبوب دا فرمان بھی حق ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعطیت امتی خمس خصال لم تعطہن امت قبلہم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا اللہ کریم نے میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی امت نو ایسیاں پانچ چیزاں عطا کی دیا. اس امت کو پہلے اللہ کسی امت نو عطا نہ کی دیا. حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم پانچ چیزاں وچوں پہلی چیز بیان فرمائی. خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں حدیث پاک کا ترجمہ بعد وچ عرض کرے سا, پہلے قرآن پاک کا حوالہ. اے میرے سامنے نام پڑھا سورت کا نام سورت الاعراف. فرمایا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ. آیت نمبر 142. ایوی مسئلہ ذہنی رکھنے احباب. ترے چیزاں اللہ نے ایسیاں بنائیں کائنات وچ اپنی اکھیاں نال جنہاں دا دیدار کرنا بھی عبادت ہے. بندہ اگر کمزوری ہے, ضعیف ہے, بار بار بیت اللہ شریف کا طواف نہیں کر سکتا, کوئی حرج نہیں. اگر بندہ بیت اللہ شریف کے سامنے کھلو کے بہ کے خالی دیدار کی رکھے, اللہ کریم عبادت لکھوے داران ہے. نمبر 2, بندہ اپنے والدین عزت ادب دی نظر نال ویکھی رکھے. آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جرا بندہ عزت ادب دی احترام دی نظر نال والدین نو ویکھے, اللہ مقبول ہائی دا ثواب عطا کرے دے. سوال صحابی نے کیتا ہے فائدہ قیامت تک آنے والی امت دا بن گیا. صحابی عرض کیتے حضرت بندہ جو والدین عزت ادب دی نظر نال کئی دفعہ ویکھی رکھے, 40 دفعہ ویکھے, 70 دفعہ ویکھے, 100 دفعہ عزت دی نظر نال ویکھے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ دے خزانے کوئی کمی تا نہیں, اللہ کریم سینکڑا مقبول حیدہ ثواب عطا کرے دے. والدین نو ویکھنا ثواب, بیت اللہ شریف نو ویکھنا ثواب. تے نمبر 3 قرآن پاک دے حوالے تو دوستوں بھی کہنا ہونا اللہ کریم دے قرآن دی اکھیاں نال زیارت کرنا بھی عبادت دے ثواب. میں چاہتا ہوں
میرے دوستوں سنن دے نال اللہ ویکھن دا ثواب بھی عطا کر چھوڑے. یہ حوالہ ہے. اور رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا طور پہاڑ تے آؤ آ کے اتے روزے رکھو 3 مہینہ تے 3 راتیں میں اللہ دی عبادت کرو. میں اللہ پر تورات دیاں تختیاں عطا کراں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو خلیفہ بنا کے طور پہاڑ والے پاسے روانہ ہو گئے. اور رب العالمین فرمایا میرے کلیم وما عجلک عن قومک یا موسیٰ. اس سورت کا نام سورت طٰہٰ میرے سامنے 16واں پارہ. اور رب العالمین فرمایا میرے کلیم تورات دیاں تختیاں تو میں نے بڑیاں ہن لیکن یہ دسو جلدی کیوں آ گئے ہو. یہ میرے سامنے سورت طٰہٰ 16واں پارہ آیت نمبر 83. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کی دی اللہ وعجلت الیک رب لترضی. اللہ اس واسطے تورات دیاں تختیاں جلدی گھننے واسطے آیا تاکہ تو اور زیادہ میرے تیرا سی ہو بنجے اور اسے تاکی ہمیں اور خوش ہو بنجے. اور یہ بھی فرق دوستوں سنی بنجا حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات گھننے واسطے طور پہاڑ دے گئے سفر کر گئے. یہ تا کلیم اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا لقب حبیب اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام کیا ہے کہ تھے جو لینے گئے خود کلیم خدا. فرق یہ ہے کلیم اور محبوب میں وہ کلام ان کا لینے گئے طور پر ان کے گھر خود خدا کا کلام آ گیا. ذکر ساقی یہ کوثر سے ہم نشیں دل کو لذت و فرحت کچھ ایسی ملی. حضور دے ذکر رات دے ٹھڑا ہی ہے. ذکر ساقی یہ کوثر سے ہم نشیں دل کو لذت و فرحت کچھ ایسی ملی. ایسی تسنیم خود سامنے آ گئی لب پہ جب بھی محمد کا نام آ گیا. اللہ فرمایا 3 روزے رکھو. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزے رکھنے شروع کی تھے. ذی القعدہ دا مہینہ آئی شوال تو بعد حج تو پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام روزے رکھے دے رہے رات کو عبادت کرے دے رہے. قرآن پاک دے الفاظ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ. جس ویلے بالکل آخری روزہ ہے 3واں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزے دی حالت وچ خوشبودار ٹوٹی نال مسواک چا کیتا. روزے دی حالت وچ مسواک خشک ہوئے مسواک تر ہوئے خوشبودار درخت دی بوٹی کیوں نہ ہوئے. روزے دی حالت وچ مسواک کرتے کوئی پابندی نہیں. اور رب العالمین فرمایا میں نے کلیم خوشبودار بوٹی نال کیوں مسواک کیتا نے. حالانکہ اللہ نو پوچھنے دی کوئی ضرورت نہیں. اللہ کا دل دے ارادے بھی جانن والی ذات ہے. صرف اللہ کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام دی زبان وچوں جواب سننا چاہتا ہے. حضرت کریم عرضی دی اللہ اس واسطے میں آخری روزہ 3واں خوشبودار بوٹی نال تاں مسواک کیتا ہے جو تیرے نال کلام کرن دا ٹائم آ
ہائی تے روزے دار دا میدان خالی ہون دی وجہ تو جری ہلکی ہلکی منہ وچوں بو نکلدی ہے اللہ میں چاہنا ہم میرے منہ وچوں خوشبو آوے جو تیرے نال کلام جو کرنا ہے رب العالمین فرمائے میرے کریم روزے دار دا میدان خالی ہون دی وجہ تو جری اودے منہ وچوں بدبو نکلدی ہے میں اللہ کریم نے اس کو نال اتنا پیار ہے جو میں اللہ کو جنتی کستوری نال بھی اتنا پیار نہیں ڈارو دیو رکھو قرآن پاک دے الفاظ فرمایا وَاتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ ذی الحجہ دیاں جریاں پہلیاں دانی ماران حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بھی اللہ نے روزے رکھوے یا دار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیے آپ فرمائیں میری امت جتنے روزے دار ہوں پانچ چیزوں وچوں پہلی پہلی چیز روزے دار دا میدان خالی ہون دی وجہ تو میری منہ وچوں ہلکی ہلکی بو نکلدی ہے اطیب عند اللہ من ریح المسک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جنتی اعلیٰ تو اعلیٰ خوشبوؤں میں اعلیٰ تو اعلیٰ سمل کیوں نہ ہوئے جتنا اللہ کریم میری امت روزے دار دے منہ وچوں نکلنے والی بدبو دار پیار ہے جنتی خوشبو دار بھی اتنا پیار نہیں نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میری امت روزے داروں واسطے سمندر تے دریاں دیاں مچھلیاں بھی مغفرت دیاں دعا منگنیاں ساری عقل کی گل آوے یا نہ آوے اسا حضور سے دے فرمان تے عقیدہ رکھے دے آپ نے سچ فرمایا شک نہیں کرنا کیوں اے میرے سامنے 15 پارہ سورت دنا سورت بنی اسرائیل فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ آیت نمبر 44 سورت بنی اسرائیل 15 پارہ دریاؤں دیا مچھلیاں روزے داراں واسطے بخشش تے مغفرت دی دعا منگنیاں شک اس راستے نے پہ کرے دے اللہ سورت بنی اسرائیل فرمائے مچھلی دا بد بھی زندہ مخلوق ہے اللہ فرمائے کائنات دا کوئی بے جان ذرہ بھی ایسا نہیں یہ ہمیں اللہ دی حمدہ تے تسبیح بیان نہ کرے نہ ہوئے جس میں رب العالمین کائنات بے جان زمے بے جان پتے بے جان ٹکڑے انت اللہ اپنی تسبیح تے حمدہ کروا سکدے تامن دلال دی امت دے روزے داروں واسطے مغفرت دیاں دعا کیوں نہیں کروا سکدا قرآن نمونہ بھی ہے مغفرت قرآن پاک دے الفاظ من يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما یہ سورۃ النساء رب العالمین کا قرآن پاک میرے سامنے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا جیرے بندے نے گناہ کر اپنی جان تے ظلم کیتے نافرمانیاں کیتیاں وقت میں اللہ کریم دے در تے آ گیا ہے گناہگار شرمندہ ہو کے آمن والا یہ سمجھے میں ناراض رب دے در تے نہ آیا مہربان رب دے دروازے تے آیا سبحان اللہ اسا سچے دل ڈال مغفرت منگی بھی نہیں
بخاری شریف کی حدیث ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے پچھلی امتہ وچ کیفرنا دا بندہ ہی بڑا گناہگار، ہی بڑا مالدار، انسان تو اللہ دی نافرمانی دولت مال زیادہ کروے دیئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے دروازہ کھڑکا، نال علی پڑوسی عورت ہی کھڑوتی ہے، مالدار کفر نے دروازہ کھولے کیویں آئیے، آنکھ لگی میرا خامد فوت ہو گئے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے چھوڑ گئے، بچے نے فاقائے میں محنت مزدوری کے قاتل نہ، اللہ نے تینو دولت مال نال نوازے، اللہ واسطے میری امداد کر۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفر نے جواب دیتا ہے حوصلہ، سونے دے سکے لے آئے، اے پیسے تیرے ہی نہ، لیکن شرط میری یہ ہے تانے ساپڑی عزت میرے حوالے کر۔ میں بڑے محتاط اللہ سے بولیں، میں سجیدہ بندہ میں نے حیام ہے، میں لوسٹا دا مخالف کا بیان نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت دا چھل کمبا نکل گئی ہے، آنکھ لگی کفر، اے غلط مطالبہ نہ کر، میری عزت اتے کسی قسم دا داغ نہیں، میری عزت کسی قسم دا دھبا نہیں، عورت دی سب تو بڑی دولت سرمایہ عورت دی عزت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا گلی ارشاد فرمائیے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرأة اذا صلت خمسها وصامت شعرها واحسنت فرجها واتت بالها فلتدخل من ای ابواب الجنة شاءت۔ آپ فرمانے جی مسلمان بی بی پانچ ٹائم دی نماز پابندی نال پڑھے، ایک نمبر 2 رمضان شریف دے روزے بھی رکھے، نمبر 3 اپنی عزت دی حفاظت بھی کرے، تے نمبر 4 خامد دا آنکھا منے، جنت دے 8 دروازہ وچوں جس بھی مرضی دی داخل تھی ونجے۔ سب تو بڑا سرمایہ عورت دی عزت، سب تو بڑی دولت عورت دی عصمت عزت۔ کفلے غلط مطالبہ نہ کر، کفلا کھڑا نہیں، گناہوں دا خمار رہی، اللہ دی نافرمانی والے پردے آئے ہوئے ہم لکھیوں پہ، آنکھ لگائے مطالبہ پورا کرے سے تاں تیری امداد کرے سا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عورت مجبور ہو گئی ہے، بچے نے فاقہ آئی، حدیث پاک کے لفظ قاد الفقر یکون الکفرا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں محتاجی اتنی سخت شے ہے، بندہ محتاجی دی وجہ تو کفری عقل میں منہ چو کھڑ بندے، کفر پڑی محتاجی پچا دے دیئے۔ عورتہ کھڑ گئی، بچوں نے فاقہ میں تیار ہاں، عزت تیرے حوالے کرے نیا۔ یتیم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن جس نے مجبور مائی عزت حوالے کرتے تیار تھئیے، عورت دی زبانی چو نکلے کفل اتق اللہ ربک، ساری دنیا نہیں بیخدی پئی، اللہ تا بیخدہ کھلو دئی، اللہ تو ڈرمجے ہا۔ فریج بھرا پیے، فروٹ نام تے شربت نام تے بوتل نام، کیوں روزوتی حالت ہی کھاندے پینے لے پہ جو اللہ دا ڈاٹے نا، دیکھنا اللہ کمرے بندہ کو رکھے جی اللہ دا ہے پیا، سارے خیال سارے
رمضان دا مہینہ یہ تا سبق نے بنا دے بندہ جی میں روزے دی حالت وچ ایک عقیدہ ہے بندے دے دل وچ اللہ دیکھدا پیا ہے سارا سال 11 مہینے زندگی گزارے دے ویلے خیال کیوں نہیں رکھا گناہ نہ کراں اللہ تا ویکھدا پیا ہے اللہ اکبر کی بھول کم کی ہے آخر لگا آج تک میں اللہ کی نافرمانیاں کی تھی میں اللہ یاد نہیں آیا آج تک میں اللہ یاد چلی آیا تو گواہ تھی من اللہ کا دل تا حال جان دے انا توب اللہ سچے دل نال معافی منگنا اللہ پچھلے جتنے میں گناہ کی دل میں معاف چکر اے پیسے تیرے ہوئے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عورت پیسے لے کے چلی گئی ہے جس ویلے رات دا ٹائم تھی ہے ایفل ست ہے تے موت آ گئی ہے سادہ بھی جو وسا نہیں کمر باندھے ہوئے چلے کوئی سب یار بیٹھے ہیں بہت آگے گئے باقی جو ہے تیار بیٹھے ہیں مت پتہ نہیں ملاقات ہونی کہ نہیں تیار بیٹھے ہیں اللہ اکبر غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی گردوں میں گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی سوچے نہیں سال گرہ پہ منے دے لفظ سے غور ہی نہیں کیتا خوشی پہ منے دے کیک پہ کٹے دے مٹھائی پہ منے دے سال گرہ ایک سال گر گئی ہے عمر چو سانو کا سوچنا چاہیے ہے میں ایک سال عمر چو گر گئی ہے کم تھی گئی ہے اس سال کے اندر کیا کھویا کیا پایا اے سوچ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں سویرے جس ویلے محلے والے جاگے اللہ نے کفر دے دروازے تے بارو لکھا چھڑائی ان اللہ قد غفر الکفر اللہ نے کفر دے سارے گناہ بخش چھوڑن پچھلی امتوں وچ اللہ دا قانون ہے جڑے بندے نوں اللہ معاف نہ کرے ہا موت بعد دروازے تے لکھوا چھڑے دائی اللہ اس بد نصیب نوں نہیں بخشا تے جس نوں اللہ معاف کر چھوڑے ہاں اللہ فرشتہ کو لکھوا چھوڑے دائی میں اللہ نے معاف کر چھوڑے میں ہی سوچ رہا ہے سارے دوست ہی سوچ رہے ہیں بکھرا بیٹھ کے اگر ایک قانون اس امتی جو ہوگا میں موت تو بعد اللہ لکھوا چھوڑے ہاں ساڑھا کے بڑھے ہاں میں مرمنیا موت تو بعد لکھا کھڑا تو میں اللہ سے نہیں بخشا تو سب اس کے سوچے سو اصلا سمجھے دیا سے تو میرا مولوی صاحب بھائی بیان کرے دائی در سے قرآن دے دائی کیرا گناہ کی تس کہ اللہ نہیں بخشا اس وقت سوچ رہے کیری نا فرمانی یا غلطی ہے جنہی امتی سے نہیں جھوٹ ہے غیبت ہے گلہ ہے چغلی ہے برے کام میں رشوت ہے سو کیرا گناہ سا چھوڑا ہے موت تو بعد ایک قانون ہوگا سارا کیا پڑے گا ایتا اللہ دی مہربانی جاندا پچھلی ممتمانیاں سختیاں دور کر کے سارے پردے چرکھن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے محلے والے جمع ہوئے اتنا بڑا گنہگار کی نے بخشا بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نا جس ویلے شور و ہوگا بلند تھی ہے وہ گواٹھی عورت بڑی آواز پہنچی ہے وہ بھی آ گئی ہے کیوں شور خیر ہوئے ملے لے آکھڑ گئی اتنا بڑا گنہگار بخشا بھی ہے اصل حیران ہے پڑوسی میا کھڑ لگی میرے تو پوچھو کل میں ایم تعامل واسطے کفلا کائی اپنی عزت میرے حوالے کر مجبورم تیار ہو گیا تو بچے دے فاقہ زدہ چہرے نظرہ دے ہم لیکن میرے منہ چو جملہ نکلے اللہ تو ڈر بنی ہاں اللہ دا نام سامنے آئے کہ فلکم کی ہے
اس اللہ کریم نے سچی توبہ کی برکت نال کہ وہ سارے گناہ اپنی رحمت نال معاف کر چھوڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نمبر 2 میری امت روزے دار واسطے پانی دیاں دریاواں دیاں مچھلیاں بھی مغفرت دیاں دعاواں منگنیاں. اللہ آمنے دلال دی امت دے روزے دار دے گناہ معاف کر. مچھلیاں پہ دعا کرے تے ساری کمزوری نہیں مچھلیاں دعا کرن سارے واسطے دے روزے دار آپ دعا نہ کرے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھوں نو ویکھنا دوستاں آپ فرماتے اللہ حی کریم یستحی من عبدہ اذ رفع یدیہ ان یردہما صفرا. مشکاہ شریف کی لفظ حضور صلی فرماتے ہیں جسے بندہ ہاتھ چلے اللہ دی بارگاہ وچ اللہ کریم سب تو بڑا حیا مند ہے بڑا کرم کرنا ہے. اللہ فرماتے ہیں مینوں حیا ہے بندے دے اٹھے ہتھاں نو خالی کیویں موڑاں. یہ بھی قرآن پڑھو دا قانون سوئے. یہ میرے سامنے پہلا پارا سورت دا نام سورت البقرہ پہلی اونتانا قانون ہوگا سارے واسطے کے بنے آ. یہ پہلا پارا میں کھولا ہوئے ہے اور رب العالمین فرمائیں سورت البقرہ وچ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ. یہ میں قرآن دا حوالہ کھولا ہوئے ہے. 40 دیواروں واسطے موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ تے بہن پیچھو جرا سامری ہی بنی اسرائیل ویچ اے ہی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم بنی اسرائیل دا بندہ لیکن ہی منافق سونے دے دیورات ساری قوم تو جمع چکی دن گل اے بڑی ان جملہ بڑا باریکے اور کر رہے دشمنان اسلام نال جہاد ہوئے. جہاد تو بعد انہاں دا جڑا مال قبضے وچ آوے اس نوں سدے اندر مال غنیمت. دشمنوں دا آمنا سامنا ہے لیکن دشمن نس گئے سامان چھوڑ گئے. او مال دا نام ہے مال فے. غنیمت دا مال مقابلے تو بعد قبضے جاوے مال فے دشمنوں دا مال جے اسلام دے دشمن بغیر مقابلے دے قبضے وچ آوے. غنیمت دے مال دا حکم الگ ہے مال فے دا حکم الگ ہے. بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام دی قوم والیاں فرعون دی قوم والیاں نوں آکھا ساری شادی ہے اساں شادی تے زیورات پاؤنا چاہتے ہیں اپنے زیورات سنوں ادھار دے جا استعمال واسطے شادی تو بعد اساں بلا ڈیمڑن. فرعون دیا قوموں نے یعنی سارے قوم دیا عورتوں اپنے زیور جا دیتے شادی بھگتاؤ. اللہ دی شان زیور گھن کے موسیٰ علیہ السلام دی قوم دی عورتاں پہنچیاں گھر وچ راتوں رات اللہ نے اتھوں نکلن دا حکم دے چھوڑا. لمبا قصے میں خلاصہ سنے گا. جس ویلے فرعون سویرے جاگے ساری موسیٰ علیہ السلام دی قوم دے محلے خالی پچھو لشکر گھن کے پہنچا. لمبا قصہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام دی قوم 12 رستے سکے بنا کے بچایا تے فرعون نو غرق کیتا. اے سونے والے زیورات بنی اسرائیل کو رہ گئے جس میں مالک غرق تھی گئے واپس کرو کرے نا. موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ تے گئے بیجو سامریا کھڑ لگے قوم والے اے سونا کرے تے حلال نہیں نہ اے مال غنیمت ہے کہ مقابلے تو بات پر کرتے جایا ہوئے ہاں نہ مال فہ ہے یہ دشمن چھوڑ کے میدان یہ نہ سمجھیں مال
میری ترے انگلیاں ویکھنیاں دوستاں ترے پارٹیاں بن گئیاں ایک پارٹی موسیٰ علیہ السلام دی قوم دی وہ ہری جنہیں بچے دی عبادت نہیں کی تھی مسئلے توحید تے پکے رہے دوسری پارٹی عبادت کرنا لی تیسری پارٹی عبادت کرنا لی لیکن دوسری پارٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھایا وہ توبہ تے تیار ہو گئے ہی کو گروپا کھنے دا سا معافی نہیں مگنی ٹھیک کی دا سے تے جنہ ہے اسا معافی مگنے ہیں طریقہ کیا ہے غلطی ہو گئی ہے گناہ ہو گئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے فرمایا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ توبہ قبول تھی سی اپنے آپ نے قتل کرو سمجھے مسئلہ یہ اگر سنا مڑی گئی قتل ہونے دے تیار ہو کے نہیں آخر لگے سارے تو بہت بڑا گناہ تھی ہے اساں قتل ہونے واسطے تیار ہے جیری پارٹی نے بچے دی عبادت نہیں کی تھی توحید تے پکے رہن انہوں نے حکم ہے اجرے توبہ تے تیار کرو تن اپنے ہاتھ تلوارہ پکڑ کے ندیاں گردنا کٹ چھوڑو جیرے موحد پکے رہن انہوں توبہ تے تیار ہونے والا ندیاں گردنا کٹڑی شروع کر دیتیاں قرآن دے لفظین قتل تھی دے بہن تے توبہ اللہ قبول کرے لگی ہے تے جیری پارٹی توبہ نہیں کی تھی شرک تے پکے رہن اللہ سورہ آراف فرمایا ہے میں لعنن دنیا تے بھی ذلیل کر رہے آخرت بھی عذاب دے بڑے سنا میں یہ چاہتا ہم موسیٰ علیہ السلام دی قوم دا گناہگار توبہ کرے قبول تا ہے جو اپنے آپ کو قتل کرواوے اسے جملے واسطے میں محنت کی تھی جتنے بڑی اپنے آپ کو قتل نہ کرے سو اللہ توبہ قبول نہیں کرنی تے آمنہ دے راہ دی مدد ہو رہے مغفرت چاہتے ہو بخشش چاہتے ہو میرے محبوب دے امتیو زبان نال استغفر اللہ آخر دی بھی کوئی ضرورت نہیں خالی دل نال مگنا توڑا کم ہے تے معاف کرنا میرا کم ہے زبان نال خالی نہیں دل نال بندہ پچھلے گناہ یاد کر کے زبان نال نہیں اکھیں جو ہنجو نہیں ہے ہاتھ نہیں جوڑے زبان نال معافی نہیں منگی خالی بندہ دل نال ہکی واری چاکے دل چ اللہ پچھلیاں معاف چا کر او وعدے نہ کرے ساں اللہ بندے دے نام اعمال دے سارے گناہ رحمت نال مٹا چھوڑے دے اللہ نمبر 1 اور میں تیسری گل شروع کرنے لگا نمبر 1 آپ نے فرمایا میری امت روزے دار دا میدان خالی ہومن دی وجہ تو منہ جو نکلن والی بو اللہ دے ہاں جنتی کستوری تو بھی زیادہ محبوب ہے تے نمبر 2 میری امت روزے دار واسطے پانی دیاں مچھلیاں بھی مغفرت دیاں دعاواں منگدیاں نمبر 3 امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت روزے دار واسطے بہشت بنی روزانہ سجایا ویلے جنت سجی سجے یہ روزانہ اللہ فرمائے فرشتے ہو جن ساری بولی جاتے نوا پینٹ کرو جا ڈسٹمبر چا کرو سارے اپنے محاورے رنگ روپ چا کرو چونا چا کرو یار سفیدی چا کرو جنت نو روزانہ سجایا ویلے روزے دار واسطے جنت جنت ہے یہ بھی قرآن پاک دا حوالہ سناواں فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ آیت نمبر 5 خوشخبری سنا دے میرے محبوب مومنوں تے دے کمال کروانا جو
اللہ انہاں واسطے ایک جنت نہیں کئی جنتاں تیار کیتیاں ہوئے جنہاں جنتاں دے درختاں تلے محلات تلے نہروں چلدیاں پیاں سن اللہ کتنی نہراں اے بھی اللہ بیان کیتیاں قرآن وچ اے میرے سامنے 26واں پارہ سورۃ دا نام سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مثل الجنۃ التی وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى آیت نمبر 15 جنت دے درختاں دے تلے پانی دیاں نہراں تے پانی بھی کہڑیاں غیر آسن پانی دا رنگ بھی تبدیل نہیں ہونا پانی دی خوشبو بھی تبدیل نہیں ہونی پانی دا ذائقہ بھی تبدیل نہیں ہونا مٹی پہ گئی یہ دنیا دے پانی خراب ہو گئے نہیں یار پیمن دے قابل نہیں اللہ فرمائے غیر آسن ان پانی دا رنگ بھی ذائقہ بھی خوشبو بھی تبدیل نہیں ہونی تے نمبر 2 انہار من لبن دودھ دیاں نہراں چلدیاں پیاں اللہ تیری قدرت کاملہ تو قربان بنیا جڑا اللہ میرے تو نہ دھیان نال میرے بھائیو سن لے جڑا اللہ دنیا وچ جانوراں دے تھڑ وچوں دودھ دیاں نہراں چلا سکدا ہے او اللہ جنت وچ بغیر جانوراں دے دودھ دیاں نہراں بھی بہا سکدا ہے جانور کو نہیں تے دودھ دیاں نہراں سبحان اللہ فریجی جو دودھ رکھو چاہتا محفوظ تا پیارا سی لیکن تازہ دودھانا سے کا نہیں رامنا اللہ فرمائے دے لم یا تغیر طعمہ جنت یہ دودھیاں نہرہ جاری تے ملا سے کئی تبدیل میں تھی میں نے سا یہ نے ملے جنتی پیسیا ہوتا سے نمبر 3 شراب طہور دیاں نہرہ چل دیاں پہل جیویں جیویں بندہ پیندہ ویسی دل زیادہ پاک تھیندہ ویسی وَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفَّى باقی دیاں نہرہ چل دیاں سبحان اللہ پانی دودھ شراب طہور دے مکھی دیاں نہراں کلما روزے جنت سجائی گئی روزے دار مدے روز کلما روزقوا منها من ثمرۃ الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل اے سمجھنی میں حدیث یاد ہے یہ تے ائی ہنے یاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے جڑا بندہ قرآن پاک دی ایک آیت سمجھے تا اللہ اس بندے نو 1000 رکعت مقبول نفل دا ثواب عطا کرے میں چاہتا ہوں جتنے دوست تشریف کھڑے ہو اللہ سارے نو 1000 رکعت نفلیاں مقبول دا ثواب عطا کرے آمین یہ آیت سمجھاونے دا غور کرے جس نے جنتیاں دے سامنے فرشتے میوے پیش کرے سے جنتیاں نہ کھڑے حاصل الذی رزقنا من قبل اے ہونے تو میوے کھاتے سے 10 منٹ پہلے یہ انار تے امبن تے مالٹے دوبارہ کھل کے آ گئے ہو فرشتہ سے نو تو بہی متشابہ اللہ دے مہمانوں میوے کھاندے بنجو 10 منٹ پہلے یہ میوے کھاتے آگے انہاں دا سہکا ہو رہی انہاں دی چس ہو رہے 10 منٹ گزرے وقت ہوئے میوے گھن کے آگے یار وقت ہوئے گھن آئے ہو اللہ کریم فرمینے لو تو بہی متشابہ فرشتہ نے آگے جتنی دفعہ کھا دے وے سو ہر دفعہ اللہ سے تبدیل کرے گا ویسی سارے ساتھی زمین گواہ پڑھ بنیے دہاڑے قیامت زمین گواہی دے بنیے اونچے دے سہچا کہ دوسری زبان خاموش نہ رہے اللہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتا نمبر 2 فرشتہ نے آکڑے اے میرے اسم میرے دیکھاں دے کیوں میرے نو کھاں دے حاضر الذی رزقنا من قبل یہ میرے تا دنیا کی کھاں دے رہے آسے آئے سمجھڑیے وہ انار وہ امب وہ مالٹا
فرشتیاں سے اللہ دے مہمانوں کہ نمونہ تھوڑا ویکھا ہویا نہ ہوتا تو کھاون دا طریقہ کوئی نہ ہویا سٹیزن والے حج سے تاں پھر گئے جو پتہ تے لگے بھی کھاونا کیویں چھلکا اتارنا ہے نہیں اتارنا کٹ کے کھاونا ہے کیویں کھاونا ہے بیج بیج ہے نہیں لہم فیہا ازواج مطہرہ تے بیویاں بھی جسمانی عیبات بھی پاک تے روحانی عیبات بھی پاک حورو قصور و غلمان رنگ رنگست تجلی آئے جانان رنگ رنگست خدا خود میزبان مائی جاست غذا پر خان مہمان رنگ رنگست اللہ فرمانے جگی سپارہ سورت حامیم سجدہ نوزلن من غفور الرحیم یہ حوالہ ہے اللہ کریم نے فرمانے جنتی ہو میرے مہمان ہو دنیا تے مرضی مہمان دی نہیں چل دی جملہ ہونا دوستہ سن لے مہمان دی مرضی نہیں چل دی میزبان دی مرضی چل دی ہے جیری شہ چاہے مہمان دے سامنے پیش جا کرے اللہ فرمانا میں اللہ قانون تبدیل کر چھوڑے میرے مہمانوں لکم فیہا ما تشتہی انفسکم میں اللہ میزبانا تو سا جنتی میرے مہمانوں میں اللہ دی مرضی پچھو ٹوڑی ہے تو دی مرضی یکو ٹوڑی ہے تے تانوں میں نعمتہ دیتا پیا نوزلن من غفور الرحیم بھکاری سمجھ کے نہیں منگتا سمجھ کے نہیں فقیر سمجھ کے نہیں میں اللہ میں زبان پڑھ کے دونوں شیعہ دے دا پیا آمین تا کو چھانا ساری نعمتہ نصیب فرماوے گناہگار ہے اللہ دی رحمت امیدوار ہے حکمت اشارہ ہو رسول نام اللہ کریم فرمن فیہا سورر مرفوعہ سورۃ الغاشیہ اے آیت نمبر 13 میرے سامنے جنتی بندے دی کاتے 6 فٹ میں مثال دیتا ہوں جنتی دی کاتے 6 فٹ اللہ فرمائے دے سورر مرفوعہ تے جنت وچ پلنگ وچ پے اسے نا او پلنگ تلے زمین تے نہیں ہونے ہو صرف فضا وچ آؤ جی یہ پرندہ ہوں دے فضا وچ ہوائی جہاز فضا وچ تلے کوئی سیڑھی نہیں تلے کوئی ستون نہیں یہ لڑکے ہوئے فضا وچ قد جنتی دی 6 فٹ پلنگ پیا 40 فٹ اونچا مکے نہ تاڑی مار چھوڑی آکھن لگے دشمن اساں تا اگے آکھ دیا سے اللہ دا کلام نہیں وہ کیوں کہ آمنہ دلال آپ قرآن پڑھے دے اللہ نادل نہیں کرے گا وہ کی میں بھائی آکھن لگے ساری عقل نہیں منے دی جنتی دی کاتوں میں 6 فٹ پلنگ اونچا بھی ہے 40 فٹ تلے کوئی سیڑھی بھی نہیں تے جنتی چڑسی کی نے تے باسی کی نے نہیں منے دے اللہ کا کلام ہی نہیں اللہ فرمائے میرے محبوب پریشان نہیں تھی بنا جواب تو ذمہ نہیں میں اللہ دے ذمہ ہے او کی اللہ فرمائے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت نال اللہ جواب چلیتا ہے اللہ فرمائے مکے والے کیوں اعتراض میں کرے دے میرے محبوب تے جو اللہ دا کلام نہیں جنتی پلنگ تے باسی کی میں نمونہ ویکھنا ہوئے دنیا تے اٹھنا پہ گھلو مالک دی قد چھوٹی ہے اٹھ دی قد بڑی ہے تے جس ویلے مالک دی مرضی آوے اٹھ دے اٹھتے باہاں اشارہ کرے دے اٹھ تلے تھی وے دے مالک سوال تھی وے نہ ہوں دے اٹھ اتو تے چٹھی کھلوں دے جس ویلے جنتی دا دل چاسی میں پلنگ دے باہاں اشارہ کرے سی پلنگ تلے آوے سی جنتی بہوے سی پلنگ وقتا ہوئے سی جنت جنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میری امت روزے دار واسطے روزانہ جنت رمضان شریف سجائی میں دیئے ایک اور جملہ سنے نا یارو مہینے سنو جنت انتظار ہے رمضان دے مہینے وچ جنت نو روزے دار
رمضان و بات کرے سن. نمبر 4 آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رمضان شریف دے مہینے وچ سرکش شیطان قید کر دیتے دن تاکہ میری امت نو غلط رستے تے نہ لا سکے نا. یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ. اللہ معاف کرے شیطان کا حملہ میں قصہ نہ سنے گا اشارہ کرے نا. اللہ فرماتے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. یہ آیت نمبر 175 میرے سامنے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو نال لا کے جہاد کرنے دے پہ ہن. تیری قوم نال جہاد کرنا ہن او قوم دا نام ہے عمال کا. تے عمال کا قوم وچ اللہ دا نیک بندہ رہندا ہے عالم بھی بڑا ہے. اللہ فرماتے آتیناہ آیاتنا میں اللہ اپنی آیتاں دا علم سنت عقیدہ عالم جنو اللہ فرماوے. تسا مینوں آکھو تو عالم ہے میں تانوں آکھاں تسا عالم ہے اللہ عالم آکھے تے ہاتھ جا کے جڑی دعا کرے ہاں لو دی دعا خالی نہیں مڑے لاؤندا. قوم والے آگے بلنداور اللہ دا نیک بندہ موسیٰ علیہ السلام دے پہ مقابلہ کرن سارے نال انہاں دے خلاف بد دعا کر. توبہ سچے نبی دے خلاف بد دعا جاؤ. قوم دے بندے پیسے چاہ کے مال دنیا بیوی دے کول پہنچ گئے. انہی گھر والی نو آکھن لگے سارا مال سونا چاندی تو جا چھوڑے کتنے دو 4 لفظ بد دعا دے موسیٰ علیہ السلام دے خلاف سنو اخوا دے. پیسے مال سونا چھوڑ کے قوم چلی گئی. حضرت بلم گھر بھی چاہے بیوی نراز بیٹھی ہے 2 گلاں کرنی بد دعا دیاں 3-4 لفظ اے مال ویکھ ساری زندگی غربت تے پریشانی گزر گئی ہے. پہلے تو نہیں گل منے دا مال دے لالچ بھی آیا. اللہ دے قرآن دے لفظ سنے. اللہ فرماتے فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ شیطان اس سے حاوی ہو گیا. شیطان اس نے پیچھو لایا شیطان دے پیچھو ٹرا. فَانْسَلَخَ مِنْهَا انسلاخ سے دین بکری نو سبا کر کے جی میں چمڑا لہنے اتو تلو دا جسم گوشت والا نکل آندے چمڑا الگ تھی میں داؤں دے. انہیں ساری عدت وچوں نشانیاں وچوں عملہ وچوں الگ ہو گیا. شیطان دے پیچھے لگ کے فاتبہ شیطان باہر نکلا میدان وچ بد دعا موسیٰ علیہ السلام دے خلاف کرنا چاہتا ہے. شیطان دے آنکھیں لگ کے بد دعا کرنے لگا. الفاظ بد دعا دے اپنے خلاف نکل گئے. زبان کتے کی طرح باہر نکل رہی. قرآن دے لفظ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْقَلْبِ کتے نو زبان باہر نکل رہی. قلب کتے نو سے تیری ہارا پھونک پھونک کے مر گیا. یہ کیڑی بڑی نعمت ہے اس امت تے. اللہ رمضان شیطان قید کر چھوڑے دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 چیزاں بیان کی دیا روزے داراں واسطے. آخری گل ہن سنن لگا ہن پچھلے سبق دا خلاصہ. آپ نے فرمایا نمبر 1 میری امت دے روزے دار دا میدا خالی ہون دی وجہ تو منہ چوں نکلن والی بدبو اللہ کو جنت دی کستوری تو زیادہ پیاری. نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت دے روزے دار واسطے پانی دیا مچھلیاں بھی مغفرت دیا دعاواں کرے لیا. نمبر 3 روزے دار واسطے میری امت دے روزانہ جنت سجی ویندی ہے تے روزے داراں نو گناہاں تو بچاون واسطے اللہ شیطان نو قابو کر چھوڑے دے. 5ویں تے آخری گل آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے رمضان دی آخری رات ہوندی ہے اللہ میری امت دے سارے روزے داراں نو بخش چھوڑے گئے. اللہ جہنم تو آسانی کا ٹکٹ دے پروانہ دے چھوڑے گئے. زندگی ہوئی باقی گل انشاءاللہ 29 کی رات ختم قرآن تے کرے سائی تھیں. اللہ حاضر قبول فرماوے. آخر دعوانا الحمدللہ.
اللہ سنتا پڑھو